آج پیسو انکم کے بارے میں آپ نے بہت سن رکھا ہے. تو جو $1 ملین وہاں پہ کما رہے ہیں وہ 25 سے 30 کروڑ روپیہ سالانہ کما رہے ہیں, اور وہ تمام وہ لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر جن لوگوں کی پیسو انکم ہے وہ کس طرح سے فائدے میں رہتے ہیں, اور آپ اپنی پیسو انکم کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد ذکیل ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. آمدنی آپ کی ہوگی تو آپ زندگی میں خوشحال ہوں گے, ترقی کریں گے, اخراجات آپ جو ہیں وہ میٹ کر سکیں گے, اور انسان کے لیے اس کی جو ایک انکم ہے وہ اس کو ریکوائرڈ ہے زندگی گزارنے کے لیے, اخراجات پورے کرنے کے لیے. جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, جس طرح سے پیسہ ڈیویلیو ہو رہا ہے, ہمارا بڑے چیلنجز آ گئے ہیں کہ ہم کیسے اپنی آمدنی کو بڑھائیں اور کیسے ترقی کریں. اچھا, آمدنی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ایکٹیو آمدنی ہے, یعنی ایکٹیو انکم آپ کی, ایک پیسو انکم. آج پیسو انکم کے بارے میں آپ نے بہت سن رکھا ہے. آج کے دور کے اندر لوگ پیسو انکم کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ایکٹیو انکم جو ہے اس کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں تیسری دنیا, یہاں پہ بڑے مسائل آ جاتے ہیں. جیسے اگر کوئی تنخواہ پیشہ تھا تو یہ جو رجیم چینج کے بعد جو مہنگائی کی لہر آئی تو 48% سالانہ مہنگائی چلی گئی. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کا 100 روپے کی آمدنی تھی تو اس کی 52 روپیز آمدنی رہ گئی, کیونکہ 48 تو مہنگائی کی نظر ہو گئی. تو یہ معاملہ ہمارے یہاں. پھر یہ کہ ہمارے یہاں اگر آپ کا کوئی بزنس ہے, کام ہے, کاروبار ہے, کچھ ہے, تو اس میں رکاوٹیں بہت آ جاتی ہیں. آپ کی آمدنی اوپر نیچے بہت ہوتی ہے, کیونکہ اسٹیبلٹی نہیں ہے ملک کے اندر نا. ملک ایسے صحیح طریقے سے نہیں چل رہا, جس کی وجہ سے تمام لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. پھر آپ پیٹرول کی بات کیجئے, اوپر نیچے قیمتیں, بجلی کی قیمتیں. تو یہ ساری وجوہات کی بنا پر ہماری جو ایکٹیو آمدنی ہے اس کے اوپر بڑے افیکٹس پڑتے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر جن لوگوں کی پیسو انکم ہے وہ کس طرح سے فائدے میں رہتے ہیں, اور آپ اپنی پیسو انکم کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں اور زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں, آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ایکٹیو انکم میں نے جس طرح سے عرض کیا کہ بہت سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں اوپر نیچے, جس کی وجہ سے ہماری ایکٹیو آمدنی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. مہنگائی سے, کام نہ ہونے کی وجہ سے, ہڑتالوں سے, اسٹرائک سے, انٹرنیٹ بند ہو گیا. جو لوگ انٹرنیٹ پہ کما رہے تھے پچھلے ایک ہفتے سے وہ سخت مشکلات کا شکار ہیں, کیونکہ وہ آن لائن کام ہی نہیں کر پا رہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری ایکٹیو انکم کو بہت ہی بری طرح افیکٹ کرتی ہیں, اور مہنگائی وغیرہ افیکٹ کرتی ہے. اب اس صورتحال سے بچنے کا جو ایک بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کی پیسو انکم ہو. دیکھیے, پیسو انکم جو ہے وہ اگر کسی نے ابھی زندگی میں کیریئر شروع کیا ہے تو نیچرلی اس کی پیسو انکم نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ پلان کر کے, ٹارگٹ کر کے, فوکس کر کے اپنی پیسو انکم کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مختلف ذرائع سے پیسو انکم آنا شروع ہو جائے, تو اس سے آپ کی ایکٹیو انکم اور پیسو انکم مل کے آپ کی جو اوور آل آمدنی ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے, جس سے آپ کی معاشی جو معاملات ہیں وہ سٹیبل ہو جاتے ہیں. اور آپ کے اوپر یہ جو حالات ہیں وہ اتنا افیکٹ نہیں کرتے, اور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اور زندگی میں معاشی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں. دیکھیے, آج کی جو دنیا ہے وہ معاشی میدان کے اندر لڑائیاں ہیں. یعنی ہندوستان معاشی میدان میں پاکستان سے کہیں آگے نکل گیا. ان کے $600 ارب کے ریزرو ہیں, ہمارے $2-4 ارب کے ریزرو ہیں بمشکل. تو معاشی طور پہ قومیں آگے یا پیچھے ہیں. وہ جنگوں کا زمانہ ہی نہیں رہا. لوگ اب بیٹھ کے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ کسی کو ویسے مارنے کی ضرورت کیا ہے, جبکہ وہ اکنامیکلی مر رہا ہے, خود ہی مر رہا ہے, تو اس کو ویسے مارنے کی ضرورت کیا ہے. تو معاملہ یہاں تک ہے. اسی طرح انڈیویجول سطح پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر وہ کہتے ہیں جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے, تو جو اگر آپ کا روپیہ پیسہ ہوگا, اگر آپ کا آمدنی اچھی ہوگی تو آپ کی بات معاشرے میں سنی جائے گی. انفارچونیٹلی معاشرہ ایسے ڈیزائن ہوا ہے کہ عام آدمی اگر بہت اچھی بھی بات کرے گا یا اچھا بھی ہوگا, اس کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہے. جس کے پاس مال ہوگا, پیسہ ہوگا, اس کی ویلیو اور اہمیت ہے. اچھا, پیسو انکم جو ہے اگر آپ کے پاس ہوگی تو اس سے آپ کی جو پیس آف مائنڈ ہے نا وہ اس میں کئی گنا اضافہ ہوگا. پیسو انکم دراصل آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تو وہ آمدنی آ رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کو آ رہی ہوتی ہے. اچھا, پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ پیسو انکم کے ذرائع کون کون سے ہیں, کون کون سے کریٹ کیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کا کوئی پراپرٹی ہے اور وہ رینٹل ماڈل پہ آپ نے ڈالی ہوئی ہے, اپارٹمنٹ ہے, گھر ہے, فلیٹ ہے, پلاٹ ہے, کچھ بھی ہے, اگر وہ کرائے پہ لگا ہوا ہے اور اس کا کرایہ آ رہا ہے تو یہ پیسو انکم ہے. اگر آپ کا کوئی بزنس ہے
جس کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں, لوگ اپنی تنخواہ کے لیے کام کرتے ہیں, ان کو اپنا معاوضہ ملتا ہے, لیکن کیونکہ بزنس آپ کا ہے, اگر اس میں پروفٹ آتا ہے تو وہ آپ اس کے زیادہ کماتے ہیں. تو بزنس ایک پیسے آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. دنیا بھر میں جو لوگ بزنس کرتے ہیں, امریکہ کے اندر اس وقت لوگوں کی جو پاکستانی اگر آپ روپیز میں بات کریں تو جو $1 ملین وہاں پہ کما رہے ہیں وہ 25 سے 30 کروڑ روپیہ سالانہ کما رہے ہیں, اور وہ تمام وہ لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں, اور جو اگر وہاں جاب پیشہ ہیں تو ان کی آمدنی کئی گنا نیچے ہے باقیوں کے مقابلے میں. یعنی میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ترقی یافتہ معاشرہ, جہاں پہ لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے. تو بزنس بنیادی طور پہ ایک ایسا ذریعہ ہے, آمدنی ہے کہ جس سے آپ ہمیشہ اور بہت زیادہ کما سکتے ہیں. اچھا, بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے پہلے ایک بہت بڑی محنت ہے جو کہ آپ کو کرنی ہوگی, دشواری ہوگی اس کے اندر. آپ کو ایک کوئی پروڈکٹ یا سروس دینی ہے, اس پروڈکٹ اور سروس کو کوالٹی کا بنانا ہے, مارکیٹ میں وہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے, لوگ اس کی ڈیمانڈ کریں, اس کے بعد وہ آپ ریگولر بیسس پہ بنائیں. پھر آپ جب اسکیلیبل بزنس کو لے جائیں گے تو آپ کو پروفٹ ہوگا, جبکہ لوگ بہت کام کر رہے ہوں گے. شروع میں بے شک آپ نے خود شروع کیا, لیکن اب آپ لوگ آ رہے ہیں, اس میں کام کر رہے ہیں, آپ کا جو امپلائمنٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور آپ کا جو والیوم ہے, ٹرن اوور ہے, وہ بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کے اوپر آپ کی کمائی آ رہی ہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے پیسیو انکم کا جو کہ لوگوں نے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں, اس کی رائلٹی آتی ہے, یعنی جو کریٹو کام ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی جس کو کہتے ہیں, وہ ہے اس کی آپ کو آمدنی آتی ہے. جیسے یوٹیوب کی آمدنی آتی ہے, جیسے آپ کو بلاگنگ کرتے ہیں اس کی آمدنی آپ کو آتی ہے, وغیرہ وغیرہ. بہت سارے چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو آمدنی آتی ہے. اگر آپ خود بزنس نہیں کرتے یا آپ کسی میں سلپنگ پارٹنر ہے اور آپ کی انویسٹمنٹ ہے, اس سے آپ کو آمدنی آتی ہے, تو یہ پیسیو انکم ہے. آپ نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رکھا ہے فرض کریں, اور آپ نے کوئی انسٹالمنٹ پہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں, لیکن جو انسٹالمنٹ آپ دیتے ہیں آپ کی پراپرٹی اسی حساب سے بڑھ رہی ہے, اس حساب سے آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک طرح کی پیسیو انکم ہے جو کہ آپ کما سکتے ہیں, اور لوگ کما رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, اس میں بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی ذرائع ہیں یہ پیسیو آمدنی کے ذرائع ہیں. لوگوں نے اور فارمنگ کی ہوئی ہے, کیٹل فارم کیا ہوا ہے, لوگوں نے برڈ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر آمدنی ان کی آتی ہے. لوگ مختلف ایکسپورٹس کر رہے ہیں, اس میں چیزیں ویجیٹیبلز, وہ ادر چیزیں, تو وہ آمدنی آتی ہے. تو پیسیو انکم کے ذرائع جتنے زیادہ آپ کے پاس ہوں گے, اتنی آپ کے آج کے دور کے اندر آپ کی خوشحالی بہتر ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی ایکٹیو آمدنی نہیں ہے, آپ فرض کریں ان کی ایکٹیو آمدنی نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت 15 کروڑ لوگ 30 سال سے نیچے ہیں. 90 لاکھ لوگ, یہ میں گورنمنٹ کے سٹیٹس بتاتا ہوں, 90 لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ کوئی ایجوکیشن لے رہے ہیں, نہ کوئی کام کر رہے ہیں, وہ بالکل فارغ ہے. بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو انکم ہی نہیں کما پا رہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جی ہاں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس صورتحال کا ہم شکار ہیں بدقسمتی سے. وہ ارباب اختیار کہ جن کے ہاں حکومت ہے, یا جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں, یا جو ذمہ داران ہیں, ان کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے. دیکھیے, اگر آپ یہ ایکٹیو انکم اور پیسیو انکم دونوں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جتنی جلدی ایکٹیو انکم کمانا شروع ہو جائیں گے, اتنی جلدی آپ پیسیو انکم کی طرف جا سکتے ہیں. آپ میں آپ کو جاب تو میں ویسے لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ وہ جاب کریں, میں تو بزنس کے ریکمینڈ کرتا ہوں, کیونکہ بزنس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ بزنس سے آمدنی حاصل کریں گے تو وہ ایک آلریڈی آپ کی ایکٹیو انکم کا ذریعہ بن جائے گا. اور اس کے بعد اگر آپ اس کی جو پروفٹیبلٹی ہے, اس میں جو پیسہ آپ کماتے ہیں, اس کو آپ اثاثوں میں انویسٹ کرتے ہیں, باقی جو بھی انویسٹ کرتے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بزنس کی سے بھی پیسیو انکم آ رہی ہوگی, آپ کو ادر ذرائع سے, پراپرٹی سے پیسیو انکم آ رہی ہوگی, تو آپ بہت تیز کمائیں گے, جلدی کمائیں گے. دیکھیے, ایکٹیو انکم کا یہ ہے کہ آپ کام کریں گے تو آپ کمائیں گے. تو وہ ایک انسان جو ہے وہ کتنا کام کر سکتا ہے, 8 گھنٹے, 10 گھنٹے, 12 گھنٹے, 14 گھنٹے, اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا, بلکہ لمبے عرصے کے لیے 14 گھنٹے بھی کام نہیں کر سکتا. دنیا کے جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں, انہوں نے اپنا جو بزنس سیٹ اپ کیا, جیسے امیزون کی بات کیجئے, جیف بیزوس, بل گیٹس کی بات کیجئے, مارک زکربرگ کی بات کیجئے, ان لوگوں نے شروع میں بہت ایفرٹ, ایلان مسک کی بات کیجئے شروع میں, پھر وہ وارن بفیٹ کی بات کیجئے, شروع میں انہوں نے بہت جلدی بھی شروع کیا اور بہت ایفرٹ بھی لگائی. یعنی ینگ ایج کے اندر انہوں نے 16 18 گھنٹے کام کیا. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک ایسا امپائر کھڑی کر لی, ایسا ایک سیٹ اپ کریٹ کر لیا کہ جس کے اندر آمدنی پھر کئی گنا بڑھ سکتی تھی. تو ان کی آمدنی کئی گنا بڑھی. آج یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں, یعنی 120 ارب ڈالر, 118 ارب ڈالر, 105 ارب ڈالر نیٹ ورتھ ہے ان لوگوں کی. تو لہٰذا
جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسیو انکم کمائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جلدی آپ ایکٹیو انکم کمانا شروع ہو جائیں, اور وہ ایکٹیو انکم آپ کی بزنس سے آنی چاہیے, جس میں آپ پورا انوالو ہوں, وہ آپ کی بیس بنے, ایک امپائر کھڑی ہو, اس کے اوپر آپ پھر آنے والے ٹائم میں مزید ترقی کریں اور بہت پیسہ کمائیں. تو آپ جو بھی زندگی میں ایک بات یاد رکھیے, جو بھی آپ کا ذہن ہے, رجحان ہے, گولز ہیں, خیالات ہیں, ٹارگیٹس ہیں, آپ اس کو اچیو ضرور کریں گے ایک ٹائم, انٹل انلیس کہ آپ اس کے لیے ایفرٹ کرتے رہیں. اگر آپ کوشش کرتے رہیں گے تو آپ وہ اچیو کر لیں گے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں کے ڈریمز نہیں ہیں, گولز نہیں ہیں, خواب نہیں ہیں, جو لوگ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ بہت ترقی کریں گے, آپ سوچیے ان کی زندگی کیا ہوگی. ان کی زندگی قابل رحم ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی, یعنی پوری ہر نعمت کے ساتھ, پوری انرجی کے ساتھ, وائٹل آرگنز کے ساتھ, آنکھیں, کان, ہاتھ, ہر چیز ان کے پاس تھی, لیکن پھر بھی وہ غلامی اور مجبوری اور محرومی کی زندگی اگر جی رہے ہیں تو یہ ان کا قصور ہے. ان کو چاہیے کہ وہ جلدی سے اپنے آپ کو, اپنی توانائیوں کو یکجا کر کے ایکٹیو انکم کی طرف آئیں اور اس کے بعد پیسیو انکم کی طرف آئیں, سو دیٹ کہ وہ اور ان کی فیملی ایک بہترین زندگی جیے. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.